اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ایک بار پھر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی آج سے ہماری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہماری پہلی کلاس ہے جس میں ہم اپنے باقاعدہ اپنے کورس کا آغاز کریں گے جس کا عنوان ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خصائل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی عمدہ اور انتہائی بابرکت یہ ذکر نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ضروری ہے کہ ہم خوشبو لگا کے باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر اور انتہائی ادب انتہائی تکریم انتہائی پروکار انداز میں بیٹھے تاکہ اللہ رب العزت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیں کما حق حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مجھے بذریعہ میسج بتا دیجیے کہ آپ تمام بہنوں تک آپ تمام طالبات تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. یاد رکھیے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہمارا موضوع کیا ہے. سب طالبات تحریر کریں وائس مجھے چیٹ میں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بہت بابرکت موضوع ہے بڑا روحانی موضوع ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو حاصل کرنے کا بہت اہم موقع ہے. اللہ رب العزت نے آپ کا چناؤ کیا اور انشاءاللہ میری آپ سب سے یہ التماس ہے دعا ہے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب درود پاک کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے گا اپنی زندگی میں کبھی بھی چاہے اس ایک سال کے دورانیہ میں آپ عادت بنائیں کیونکہ میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں بھی درخواست کی تھی. اگر آپ کا درود پاک کا اہتمام ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ حضور کا دیدار بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس کورس کی صرف آپ تمام طالبات کے تک یہ بات چاہوں گی کہ آپ سب رکھیں اور آگے کسی سے یہ بات نہ کیجیے گا. اور میری بات اپنے تک اس لیے رکھیں کیونکہ آپ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبات ہیں اور میرا نفس یہ کہتا ہے کہ آپ تک یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ موٹیویٹ بھی ہوں اور سمجھیں کہ یہ کورس کتنا اہم ہے. کہ میں نے یہ کورس کی جب ابتدا کروائی تو 3 ماہ پر مشتمل تھا. یہ 3 ماہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو ڈپلوما بھی کر سکتی ہوں یا یہ دوسرا بیچ بھی کبھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو پڑھاؤں. خود ڈیزائن کیا خود سے ذہن میں آیا کہ حضور کی خصائل اور شمائل کو پڑھایا جائے. تو دراصل جب میں نے 3 ماہ کا کیا تھا تو ان 3 ماہ کا کورس کے جب آخری ایام تھے ہمارا رمضان درمیان میں آ گیا اور میں جب سحری کر کے سوئی تو مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جب زیارت کی خواب میں تو میں نے بھی بہت قریب تھی حضور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ربت کے پاس تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ
میرے دائیں رخسار پہ رکھا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے رخسار پہ آیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے جو شمائل نبوی میں پڑھایا کہ حضور کی خوشبو ایسی تھی، تو جیسے ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے ہاتھ کے قریب آیا تو میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں کہ واقعتاً حضور کی جو حضور کی ذات سے، حضور کی پاس سے جو خوشبو آتی ہے وہ تو بڑی نایاب ہے، بڑی انمول ہے۔ پھر میں سمجھی کہ اس بات کی کیا ویلیو ہے، جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پڑھائی ہیں میں نے، اس سے مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحفہ ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو آپ سب سے بھی درخواست کروں گی اس نیت سے بیٹھیں اور حاصل کرنے کی، اور تڑپ کے ساتھ، لذت کے ساتھ۔ اور ہم نے چونکہ شمائل میں پڑھنا ہے، حضور نظر کیسے آتے تھے، حضور دکھتے کیسے تھے، تو جب آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو اس چیز کی سعادت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ شمائل سے مراد نبی علیہ السلام کی، یعنی شمائل آقا کی سیرت و صورت کے موضوع پر ہر دور میں کتابیں لکھی گئی، شروحات لکھی گئی، اور یہ کتابیں ان علماء محدثین کے حضور نبی محتشم کے ساتھ بے پایا عشق اور بے کرا محبت کی عکاسی کرتی ہیں۔ محدثین کرام اور مصنفین سیرت نے روایات صحیحہ کے ساتھ آپ کے سراپا مبارک کے تناسب، توازن اور حسن و جمال کو بیان کیا ہے، اور اسی تناظر میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس گلشن ہستی میں خلقی اور خلقی ہر لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یگانہ و یکتا ہیں۔ جو شمائل خالقی کائنات نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودیت فرمائے، یوم الست سے تا قیام میں قیامت انسانیت کے لیے وہ سر چشمہ ہدایت ہیں۔ ظلمت قدائے عالم میں آفتاب غروب ناشناس کی حیثیت سے فجر ریز رہیں گے۔ قرآن عالی شان میں آپ کے جو بھی مکارم اخلاق رب العالمین نے بیان کیے ہیں، صاحب خلق عظیم کی ذات ستودہ صفات اس کا مظہر اتم ہے۔ کیونکہ ایک شاعر کہتے ہیں نا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوری و معنوی ہر لحاظ سے اجمل، اکمل، احسن، افضل، احسب، انسب، اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ آپ کے زندہ معجزوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشہ کا با تمام و کمال محفوظ رہنا خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، وضع، قطع، شکل، شباہت، رفتار، گفتار، مذاق، طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقے معاشرت، اکل و شرب، نشست و برخاست اور سونے جاگنے کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ انسان صحابہ کرام تھے۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بے مثال اور جمال بے بدل کا بھلا کیوں کر ادراک کر سکتے ہیں؟ ہم اس سعادت سے محروم رہتے اگر صحابہ کرام آپ کے ایک ایک عضو مبارک کا حال اور ایک ایک ادائے حسین کا بیان شرح و بسط کے ساتھ نہ کرتے۔ صحابہ کرام جو رزم و بزم، خلوت و جلوت، روز و شب، یسر و عسر، سفر اور حضر میں آپ کے روئے درخشاں و تابہ کے انوار سے اپنے قلب و نظر کو منور کرتے رہے، اولین مرحلے پر وہی مجاز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی تجلیات کو نثر و نعت میں پیش کر کر اپنی ادارت و عقیدت کو عنبر افشاں
الفاظ کے لطیف و نظیف پرہن میں سمو سکیں، وہ جمال نبوت کے آفتاب سے براہ راست اقتصاب ضیاء کرتے رہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں یہ جو مہر میں ہے حرارتیں وہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں ہے میں ہے روشنی وہ تیرا غبار جمال ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ، یہ لکھ لیجئے گا بات، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی تکمیل ایمان کے لیے یہ بات بھی شرط ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود اقدس بنایا وہ حسن و جمال میں بے نظیر بے مثال بنایا۔ امام زرقانی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں لکھتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بشر کے لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو روئے منور کی طرف دیکھنا ممکن ہی نہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے۔ اسی لیے امام شرف الدین بصیری رحمہ اللہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ، یعنی محبوب خدا اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس پر تمام امت کا ایمان ہے کہ تناسب اعضاء اور حسن و جمال میں حضور نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلائے پاہ اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ یعنی اس باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاسانی حسن و جمال، آپ کی رنگت، آپ کے مہتاب سے بھی روشن تر چہرہ مبارک کا بیان جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو یہ باور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ صبح الست سے شام ابد تک کسی بھی ہستی کو وہ خوب روئی، وہ رعنائی، زیبائی، دلکشی، دلبری، در ربائی اور کشش عطا ہی نہیں کی گئی جو خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با تمام و کمال اور با افراد عطا فرمائی۔ نگاہ عشق سے دیکھنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ آپ چاند سے کہیں بڑھ کر صاحب جمال اور جاذب نظر ہیں۔ آپ کا حسن قامت بھی اپنی مثال آپ تھا، اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ حسین، تمام انسانوں سے زیادہ جمیل، تمام انسانوں سے زیادہ شکیل و رعنا تھے۔ آپ انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو اپنی چشم تصور سے دیکھنے کی خوش بختی سے ہمکنار ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت، آپ کے جسم اطہر کی لطافت و نظافت، اس حسین پیکر کے بدن اطہر سے پھوٹنے والی عنبریں خوشبو سے بھی اپنے مشام جاہ کو معطر ہوتا ہوا محسوس کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک گہرے سیاہ، حسین و جمیل، خمدار گیسو مبارک کانوں کی لو سے بڑے ہوتے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گی تو سیکھیں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ جب آپ
अपने बालों को झटकते तो आप अलैहिस्सलाम का रोए मुबारक रोशन तर और ताबनाक तर हो जाता। जब आप सहाबा की महफिल में सुबह सादिक या शाम के वक्त तशरीफ लाते तो आपकी जबी मुबारक यूं जू फिशा होती जैसे रोशन चराग चमक रहा है। आपके चश्माने मुकद्दसा स्याह पलके दराज पुतलियां गहरी स्याह थी जिनमें कभी कभी सुर्ख रंग के डोरे भी दिखाई देते। आंखें इस कदर सुरमगी थी कि जब भी कोई आशिक आपके चेहरे की तरफ देखता तो उसे महसूस होता कि चश्माने मुकद्दसा में सुरमा लगा हुआ है। आपकी बसारत हद तक तेज थी कि रात के घने अंधेरे में भी आप इस तरह देखते जिस तरह दिन के उजाले में देखते हैं। आने वाली असबाक में इंशाल्लाह आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल नशी आवाज, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदा जेब रीश मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोतियों से भी रोशन तर मुकद्दस दांत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्कबार रुखसार, सीना मुबारक, बतन अक़दस, नाजुक गर्दन, खूबसूरत शाने बगलें, आपकी कलाहियाँ, हाथ हथेलियाँ उंगलियां, कदमैन मुबारक की जियारत से भी आप चश्मे तसव्वुर बहरयाब होंगे इंशाल्लाह। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की किस किस उज़्व मुबारक और वस्फ़ मुनव्वर का बयान किया जाए, गोया आप हुस्न जमाल का एक जहान बेपाया थे। इसीलिए एक शायर कहता है ला युमकिनुहु सनाउ कमा कान हक्कुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन वजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, ये बयान ऐसा खूबसूरत बयान है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, अगर हम इसको गहराइयों में पढ़ें और समझें तो शायद कि हम यहाँ बैठे हों और तसव्वुर में चश्मे तसव्वुर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हों। अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फैज़-याब फरमाए और हमें सही माना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तड़प, फिक्र मुस्तफ़ा और सहाबा जैसी मोहब्बत जो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उसकी एक रमक भी हमें नसीब हो जाए तो वो शायर या कहते हैं ना वारे नयारे हो जाए। हमें उस मोहब्बत में से एक कतरा भी मिल जाए जो सहाबा कराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। आका का हुस्न, आका की पर्सनैलिटी, आका की साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आका की चाल, हुजूर का देखना, हुजूर का बात करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुजर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसारी, सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान में फरमाया कि अना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें और हुजूर की इश्क की रमक अपने जज्बों में महसूस करें, अपने सीने में महसूस करें, तो अल्लाह से हुजूर को मांग लिया करें। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हजूर का चेहरा मुबारक सबसे हसीन, जमील, पुरकशिश, नौरानी, जाज़िब नजर, निहायत रोशन, शुगुफ्ता और शादाब था। कदामत म्याना, रंगत सफेद, जिसामत मुतनासिब व मौजू और रंगत व निगहत मुनव्वर ताबा थी। चेहरा मुबारक ना तो बहुत ज्यादा गोल ना बहुत ज्यादा लंबा, बल्कि आपका चेहरा मुबारक दोनों सूरतों के दरमियान था। ना हजूर का चेहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल ना बहुत ज्यादा लंबा, यानी गोलाई और लंबाई के एतबार से चेहरा अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतदाल पर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखते तो पुकार उठते, वो बरगजीदा अमीर जो भलाई की दावत देता है। उसके चेहरा मुबारक की ताबानी ऐसी है जैसे अंधेरे में बदरे कामिल जू फशा हो। हजरत उमर फारूक जब आपके चेहरा मुबारक को देखते तो इनकी जुबान पर जुहैर बिन अबू सलमा का शेर आ जाता कि अगर आप कुछ और होते तो आप 14वीं रात का चांद होते जो बहुत रोशन होता। हजरत जाबिर बिन सामुरा बयान फरमाते हैं मैंने चांदनी रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। उस वक्त आप सुर्ख पोशाक जेब तन किए हुए थे।
میں بیک وقت آپ کو اور چاند کو دیکھتا، آپ مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں، ورنہ ایک چاند کیا، ہزار چاند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نور نہیں ہو سکتے۔ میں اجمالاً یہ کہنے پر اکتفا کروں گی کہ تمام انبیاء و رسول کے جمیع اوصاف و خصائص، محامد و محاسن اور رعنائیوں اور زیبائیوں کو اللہ نے آپ کے وجود اطہر میں جمع فرما دیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا نا، لَأَرَى زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَثَرْنَا بِقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لینے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹ دیتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے چند روز قبل ہم حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ نے پردہ ہٹا کے ہماری طرف دیکھا تو یوں محسوس ہوا گویا آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح تھا، کأن وجہہ ورقۃ المصحف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا قرآن کے ورق کی طرح تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق دو باتوں میں بیان فرمائے تو حضور کا چہرہ نہ بہت گول تھا نہ بہت لمبا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا خوب کہا ہے نا کہ وہ برگزیدہ امی کے جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل ذو فشاں۔ حضرت عمر نے فرمایا نا، اگر آپ کچھ اور ہوتے تو آپ 14ویں رات کا چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور پر ایک چاند کیا لاکھوں چاند بھی قربان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کئی چاندوں کی روشنی کو بھی جمع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بہت منور تھا، بہت روشن تھا، گویا 14ویں رات کا چاند۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنهم خلقن۔ حضور تو بلحاظ صورت، حضور تو بلحاظ سیرت، حضور تو بلحاظ خلقت، حضور تو بلحاظ خلقت انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورتی ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی میں کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیتہ فی حلتی حمراء لم ارا شیئا قط احسن منہ۔ میں نے حضور کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا اور سچ تو یہ ہے میں نے اولاد آدم میں آپ سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا، ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب آپ کو حسینوں میں حسین ترین حضور ہی لگے، کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے۔ اور یہ اٹل بات ہے، حتمی بات ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی احسن الناس خلقن ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جاذب نظر اور سب سے زیادہ سراپہ نور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، یہ صحابہ کا سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کے نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی زیارت کی، اس وقت آپ سرخ پوشاک زیبتن کیے ہوئے تھے، زلفوں میں مانگ نکالے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه هلة حمراء مترجحا لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه۔ حضور بہت زیادہ حسین تھے، اسی لیے حضرت جابر بن سمرہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلة حمراء فجعلت انظر الیہ وإلی القمر قال فلهو كان احسن في عین من القمر فقال فلهو اجمل عندي من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں، سبحان اللہ، میں نے چاندنی رات میں جب چاند اپنے حسن و جمال کی تاب پر ہوتا ہے
اور فرماتے ہیں چاندنی رات میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، اور میں نے آخر میں یہی فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہے ہیں۔ چاند کا حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے سامنے ہیچ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کئی درجہ بڑھ کے صاحب حسن و جمال تھے۔ ابو طفیل فرماتے ہیں کانا ابیض ملیحا مقصدا، کہ آپ غایت درجہ جاذب نظر تھے، جس پہ نظر جاتی تو ٹھہر جاتی۔ حضور کی ذات، حضور کا حسن، حضور کا کردار ایسا تھا کہ جو دیکھتا وہ ایک وقت کے لیے ٹھہر جاتا اور اپنی نظریں نہیں پھیرتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاذب نظر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو مو لینے والے، دلوں کو اپنا بنا لینے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل خریدنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی تو آقا کا حسن ہی پڑھ رہے ہیں، تو کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے، کتنی خواتین ایسی ہیں جو حضور کو صرف دیکھ کر مسلمان ہو گئی، یہ کہہ کر کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس قدر خوبصورت اور اس قدر جاذب نظر اور اس قدر دلکش چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی رنگت سفید اور قامت میں آنا تھی۔ حضرت ام معبد بیان فرماتی ہے میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کا حسن بہت نمایاں تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلۃ ولم تزر به صلعۃ وسیم قسیم۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن بہت نمایاں تھا، چہرہ نہایت روشن اور حشاش بشاش تھا، جسمانی ساخت نہایت موزوں، رنگت کی زیادہ سفیدی آپ کے حسن کو معیوب نہیں بناتی تھی، آپ کی جسامت خوب متناسب تھی، آپ نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی خوب روح اور نہایت ہی حسین ترین تھے۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو حضور کے چہرہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، حضور کے معجزات دیکھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ اور ام معبد کون تھی یہ ہم اس ڈپلوما میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجها وانورهم لونا لم يصفه واصف قط بلغتنا صفته الا شبه وجهه كالقمر ليلة البدر ولقد كان يقول من كان منهم يقول لربما نظرنا إلى القمر ليلة البدر فيقول هو أحسن في أعيننا من القمر أزهر اللون نیر الوجہ یتلألأ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کا چہرہ انور سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اور رنگت و نگہت سب سے زیادہ براق اور روشن تھی۔ جس نے بھی آپ کا وصف بیان کیا اور جو ہم تک پہنچا ہے، ہر ایک نے آپ کے چہرہ انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا، کوئی کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے۔ آپ کی رنگت و نزہت بہت روشن، چہرہ نہایت دلکش اور نورانی تھا۔ یہ روئے انور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر یوں جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ انور کے متعلق بیان ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متناسب تھا، معتدل تھا، نہ بہت لمبا تھا نہ بہت گولائی میں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا کہ بہت منور تھا، جو دیکھتا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اتنا گھر کر لیتا اس کے دل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنے اور پڑھنے اور سننے کی وہ کیفیت نصیب فرمائے جو اگر کسی اللہ والے پر ظاہر ہوتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ وجد کی کیفیت تعریف فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھ لینے کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دیدار مانگے، اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں محبوب ہو جاؤ تو حضور کے حسن کا چرچا کرو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی بات کریں تو سب سے خاص، حضور کے پسینے کی بات کریں تو سب سے خاص، حضور جس لباس کو پہن لیتے تھے وہ لباس منور، روشن اور نسبت والا ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے تو صحابہ کرام خوشبو کے ذریعے سونگتے سونگتے اس راستے پر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے منزل پر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے گویا ایسے لگتا کہ اولوں کی لڑی سے نازک نقاب ہٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت تھے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا ہم نے کیا حدیث پڑھی کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے تو اپنی انگلیاں کٹا لی، اگر وہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ دیتی. ایک شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عجم. کہ حسن یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر عرب، حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتیں ہیں کون؟ مصر. کاٹنے والی کون؟ عورتیں. کس کو دیکھا؟ حسن کو، مکمل یوسف کو علیہ السلام. حضرت یوسف کو مکمل دیکھا. دیکھا کس نے؟ عورتوں نے. کاٹا کیا؟ اپنی انگلیوں کو. عورتیں بھی کہاں؟ مصر کی. اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عجم. کہ یہاں کیا ہے کہ آپ کے مردان عرب آپ کے نام پر سر کٹا دیتے ہیں. ادھر تھا حسن یوسف، یہاں صرف نام ہے، نام محمد ہے. وہاں تھا مصر، یہاں ہے عرب. وہاں تھی عورتیں، یہاں ہے مرد. وہاں کٹی انگلیاں، یہاں کاٹ لیتے ہیں سر. وہاں یہاں نام سے کاٹ رہے ہیں، وہاں مکمل حسن کا دیکھ کر کاٹ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آج بھی ایسے شدائے موجود ہیں. آج میں ایک حدیث پڑھا رہی تھی جس میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا درد ہر مسلمان کو اتنا رکھنا چاہیے جیسے اپنے گھر میں اگر کسی ماں کی اولاد چلی جائے تو جتنا وہ درد رکھتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی ہونی چاہیے، حضور کی وصال کا ذکر کریں اور ہم آپ دیدہ ہو جائیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، حضور کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر لے اور ایک دم کے لیے ایمان ہمارا تازہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہمیں اس حد تک پہنچنے کی، حضور سے والہانہ ٹوٹ کے محبت اور عشق کرنے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب نصیب فرمائے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوں کہ ہم حضور کے قریب ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کر سکیں. اللہ تعالی پڑھا پڑھایا، سننا سنایا کیفیت جذبات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. سب میرے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين اللهم آمين آمين.